امام غزالی کی جو عالمانہ صلاحیتیں ہیں، میں چاہوں گا حضرت اس پر گفتگو فرمائیں، اور ساتھ ہی فلسفے کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ نظر آتی ہے ساتھ وہ بھی ذرا اس کا بھی بتائیے گا۔ آپ صاحب جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا انتظام ہے، یہ مالک کی قدرت ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا، بعض لوگ صرف اشارے کے طور پر، بعض لوگ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزاج پر طنز کرتے ہیں کہ آپ کا پہلا مزاج یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ، آخری یہ، پہلا یہ، اس طرح کی بات۔ میں یہ کہتا ہوں یہ باری تعالیٰ جل وعلا کا انتخاب ہے، آپ اس زمانے کے بارے میں غور کریں۔ جی آپ طنز کر رہے ہیں، تان کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس بارے میں غور کریں، جس زمانے میں غزالی بلایا گیا ہے، بٹھایا گیا ہے، وہ زمانہ کیسا ہے؟ یعنی یہ وہ دور ہے جس میں یونانی فلسفہ کے ساتھ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھیے کہ جس وقت آپ فلسفہ بولتے ہیں نا، تو آسانی کے لیے سمجھیے کہ یہ اس دور کی دنیاوی تعلیم ہے۔ بہت اچھے، یہ اس زمانے کی دنیاوی تعلیم ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتداءً آپ نے دنیاوی تعلیم کے اندر ٹھیک ٹھاک کمال حاصل کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حکمت تھی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ تمام اعتراضات جو ان علوم کے ذریعے سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کیے جا رہے ہیں، ان کا توڑ بھی انہی طریقے سے ہوگا۔ اور جیسے میں نے ایک جملہ پہلے آپ کو نبوت کے بارے میں پیش کر دیا، ظاہر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ان کا فلسفہ، ان کے دلائل نہیں سمجھتے، ان کا جواب کیسے دیں گے؟ اور یہ بھی آپ کو یاد رکھیے گا، آنے والے دور کے اندر، آنے والے دور میں چونکہ لا مذہبیت پیدا ہو رہی ہے، ملحدیت پیدا ہو رہی ہے، لوگ ملحد ہو رہے ہیں، الحاد بہت زیادہ بڑھ رہا، تو آپ کو اس زمانے میں دیکھیے غزالی کے جوتوں کو ہاتھ لگانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور طنز کرنے والے بھی اس وقت کسی کے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیں گے نا، تو اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے یہ جو فلسفیانہ آپ کا دور ہے نا، اس کا سہارا لے کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ بات ہی، بزرگوں کی نظر کہاں تک تھی؟ بالکل ایسے ہی، مطلب اتنا آگے تک کا کام کر کے دے گئے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ابتدائی دور تو آپ کا، بلکہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، فلسفے کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اللہ نے ایسا بنا دیا ہے کہ مثال نہیں ہے، یہ نظیر ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کبھی کسی کا موازنہ مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مطابقت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت کے اولیاء کو، علماء کو جو کچھ فیضان عطا فرماتا ہے، وہ انبیاء کا وسیلہ اور فیضان ہوتا ہے۔ بہت اچھا، یہ ان کی عطا ہوتی ہے، یہ ان کا صدقہ سمجھیے کہ صدقہ اتار کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے عطا فرما دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فلسفہ کے بارے میں یہ عرض کروں گا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ شرف عطا فرمایا کہ جس وقت آپ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو بھٹی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بھٹی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اور جیسے چاہتے تھے اس کو آپ تیار کر لیتے تھے، بنا لیتے تھے، کوئی قالب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذہن کو آپ یہی سمجھیے، یونانی فلسفہ یہاں داخل ہوتا ہے، لیکن وہ جہاں جیسے وہاں لوہا موم ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی یہاں فلسفہ موم ہو جاتا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو موڑ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دروازے پر لا کھڑا کرتے ہیں، یہ ہے اصل تیرا مقام، یہاں آ۔ کیا بات ہے، واہ! یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فلسفے کی انتہا ہے۔ اور یہ جان رکھا جائے، غزالی نے کبھی بھی حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کی مخالفت نہیں کی، ایسا نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، کوئی ایک مرحلہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد جب خواب میں دیکھا گیا ہے تو غزالی ہمیشہ مقبول بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔